جب نیچے اتر کے آئے تو قوم نے تعجب کیا کہ یہ اللہ کا کیسا بندہ ہے، کتنا پیارا ہے، 500 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ تو پتہ کیا چلا، پچھلی امتیں 500 سال عبادتیں کرتی تھی، 200 سال 300 سال عبادتیں کرتی تھی، مگر ہماری عمریں چھوٹی ہے، ہماری عمروں کی مدت بھی چھوٹی ہے۔ تو پیارے دوستو ذرا غور کرو، جب ہم چھوٹی عبادت کرنے والے ہیں، کم عبادت کرنے والے ہیں، ہم کم سجدے کرنے والے ہیں، روزے کم رکھنے والے ہیں، ان کی بنسبت ہماری تلاوت بھی کم ہے، ان کی بنسبت ہمارا تقویٰ بھی کم ہے، ان کی بنسبت ہماری عبادات نمازیں سب کچھ کم ہے، پھر ان کا مقام بڑا ہونا چاہیے تھا، ہمارا مقام کم ہونا چاہیے تھا۔ وہ 1000 سال 700 سال نماز پڑھے، ہم 70 سال نماز پڑھ رہے ہیں، تو لازمی بات ہے ان کا مقام پچھلی امتوں کا مرتبہ بڑا ہونا تھا، ہمارا کم ہونا تھا۔ ہم نے کہا اے اللہ، عبادت وہ زیادہ کر رہے ہیں، تقوی وہ زیادہ کر رہے ہیں، ریاضت وہاں پہ زیادہ ہے، مجاہدہ وہاں زیادہ ہے، تزکیہ وہاں زیادہ ہے، ہمارے پاس تو بہت کم ہے، پھر اے اللہ ہم بہتر کیسے؟ رب نے کہا بے شک میرے بندو، نماز، روزہ، تقوی، عبادت، تلاوت وہاں زیادہ ہے، مگر کیا کرے، تمہارا مرتبہ اس لیے بڑا ہے کہ تمہارے پاس نسبت محمد الرسول اللہ اچھا آواز ہی نہ آئے بلکہ جلسے میں نہیں تو یہ تو پٹو سبحان اللہ۔ کیا مومن ایسا رہتا؟ مومن بولے تو شاندار، دمدار، جاندار ہے۔ بعض لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بعض تو اتنا خطرناک ہے خالی دیکھ رہا، سبحان اللہ بھی نہیں بولتا کس کے باپ کو بھی، کل بولوں گا بیگم سے پوچھ کے۔ پیارو، یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اللہ نے ہم کو خیر امت بنا دیا، حضور کے صدقے میں ہماری عمریں کم ہونے کے باوجود، تقویٰ کم ہونے کے باوجود، عبادت کم ہونے کے باوجود، اللہ نے حضور کے وسیلے سے ہم کو فضیلت عطا فرمائی ہے، ہم کو رتبہ عطا فرمایا ہے، ہم کو شان عطا فرمائی ہے، ہم کو منزل مقام اور رفعت عطا فرمائی ہے۔ خدارا مسلمانوں، اللہ کا واسطہ یاد رکھو مسلمانوں، آپ کچھ بھی ہو جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، کیا بھی کر لو، آپ ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، آپ امریکہ جاؤ، آپ سعودی جاؤ، دنیا کے کس علاقے میں رہنا چاہتے ہو رہو، مگر یاد رکھو دامن مصطفیٰ کبھی ہاتھوں سے نہیں چھوٹنا چاہیے، عظمت مصطفیٰ سے کبھی بغاوت نہیں ہونی چاہیے، عشق رسول سے کبھی سینہ خالی نہیں ہونا چاہیے، ذکر رسول سے کبھی زبانیں جو ہے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمانوں، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے دینے والا اللہ ہے، تو دلانے والی ذات کا نام محمد الرسول اللہ۔ دیکھو 1,24,000 پیغمبر آئے، صرف ایک مسجد حرام تھی، دوسرا بیت المقدس تھا، تیسری کوئی عبادت گاہ، کوئی مقدس مقام مسلمانوں کے پاس نہیں تھا۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، کعبۃ اللہ شریف ہے، بیت المقدس ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی، مگر جب پیارے مصطفیٰ تشریف لائے، یثرب کو میرے نبی نے مدینہ بنا دیا ہے، نہ صرف مدینہ بنایا بلکہ میرے مصطفیٰ نے مدینے میں مسجد نبوی کو تعمیر کیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، ابراہیم کے کہنے پر تو نے مکے کو حرم کا درجہ دیا، مولا میں تیرا حبیب، تیرا محمد تجھ سے دعا کرتا ہوں، مولا میرے مدینے کو مکے کی بنسبت دوگنے درجے کا حرم کا درجہ عطا فرما، 2 درجہ حرم کا درجہ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اور اللہ نے مدینے کو حرم کا درجہ عطا فرما۔ آج مسجد نبوی کو فضیلت ہے، معزز سامعین اکرام، نسبت مصطفیٰ کی ہے۔ ارے آج مدینے کو عزت ملی ہے، نسبت مصطفیٰ کی ہے۔ ارے ذرا غور کرو،
انسان تو تم بھی ہو، انسان ہم بھی ہیں، حضرت ابو بکر بھی انسان ہے، حضرت عمر بھی انسان ہے، بلال حبشی بھی انسان ہے، صحابہ بھی انسان ہے، اہل بیت بھی انسان ہے، مگر ذرا غور کرو، پوری کائنات کے مسلمان مل کر اگر کسی ایک صحابی کے برابر ہونا چاہے، اللہ کی قسم برابر نہیں ہو سکتے ہیں، جبکہ وہ بھی انسان ہیں۔ اور پھر بعض صحابہ تو ایسے غریبی کا دور گزارے ہیں، اللہ اکبر، ان کے پاس تہبند تھی تو پہننے کے لیے خمیص نہیں تھی، ان کے پاس ایک ٹائم کا کھانا تھا تو دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں تھا، ان کے پاس اگر بیگم کو پہنانے کے لیے کپڑے پہنانے کے پیسے تھے تو خود کے پہننے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اتنی غریبی اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے دیکھا، مگر اس کے باوجود ساری دنیا کے بادشاہ ایک طرف، میرے مصطفیٰ کا بلال ایک طرف۔ کیا بات ہے! بلال حبشی کو یہ مقام، صحابہ کو یہ مقام، اہل بیت کو یہ مقام، اللہ کی قسم پوری دنیا کی، پوری کائنات کے مولوی، ملا، مفتی، علامہ، شیخ الاسلام، شیخ التفسیر مل کے ایک جگہ جمع ہو جائے، علی المرتضیٰ کی نالین کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے علی المرتضیٰ کو یہ مقام، یہ عزت، یہ شان، یہ رتبہ عطا فرمایا ہے۔ ذرا غور کرو، کیوں یہ عزت اہل بیت کو دی گئی ہے، کیوں یہ عزت صحابہ کرام کو دی گئی ہے، کیوں یہ شان، کیا یہ رتبہ؟ ارے وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ان کے اوپر بھی 5 وقت کی نماز فرض تھی، ہمارے اوپر بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ارے ان کے پاس بھی زکوٰۃ دینا فرض تھا، ہمارے پاس بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ وہ بھی 2.5% زکوٰۃ فرض جانتے تھے، ہم بھی 2.5% زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ بھی اگر مالدار ہو تو ان کے اوپر بھی حج فرض تھا، ہم پہ بھی حج فرض ہے۔ ارے پھر بات کیا ہے؟ صحابہ کو اتنا بڑا مقام کہ آج کے دور کے سارے ملا، سارے ملی، سارے مفتی، سارے علامہ مل کر بھی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ بات کیا ہے؟ پورے سیٹ، پورے امیر، پورے رئیس، پورے مالدار، پورے مل کر پوری دولت خدا کی راہ میں خرچ کر دیں، اللہ کی قسم تب بھی وہ بلال حبشی کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ بات کیا ہے؟ بلال حبشی کو، اہل بیت کو، صحابہ کو یہ مرتبہ کیوں ملا؟ جواب بس اتنا ہے دوستو، کان کھول کے سنو مسلمانوں، ہمارے پاس نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تقویٰ، مسجد، مدرسہ، خانقاہ، ماں باپ، بھائی بہن، حسن سلوک، سب کچھ ہے، ان کے پاس بھی تھا، مگر ایک چیز، ان کو جو نعمت مل گئی ساری کائنات میں ان کو معزز و محترم کر دیا۔ اب ان کے جیسا اس کائنات میں کوئی اور پیدا نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا وہ کیا چیز تھی تو سنو، ان کو جاگتی ہوئی آنکھوں میں ایمان کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے کا موقع نصیب ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ